السلام علیکم ویورز. آج ہم ڈان کا ایڈیٹوریل ریڈ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے پوائنٹ لیسلی اسٹریڈنٹ. یہ 6 اکتوبر کا ایڈیٹوریل ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، میں ریڈ کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کو اس کی میننگ بتاتی ہوں. پاکستان's political discourse is suffering from a crisis of civility, one which does little to bring relief to citizens who face numerous challenges. پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جسے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل ڈسکورس ویسے کہتے ہیں ہم ایک ایسے فنومینا کو ہیں جو کہ بات چیت کے ذریعے سوسائٹی کے پرابلمس کا سولوشن لے کر آتا ہے. اور تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جو بہت سارے نیومیرس چیلنجز کو، نمبر آف چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے سٹیزنس کے لیے تھوڑا سا ریلیف کریٹ کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اسے ہم پولیٹیکل ڈسکورس کہتے ہیں. وہ سفر کر رہا ہے پاکستان کے اندر. کیوں سفر کر رہا ہے؟ کیونکہ جو سویلٹی ہے، مطلب کہ سویلٹی ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ پولائٹنس ہو، کرٹیسی ہو اسپیچ میں، اسپیکنگ میں. تو ہمارے یہاں کرٹیسی، پولائٹنس یہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. نیکسٹ، ڈے آفٹر ڈے politicians and leaders use language for each other that is excessively strident and overly personal. دن بہ دن پولیٹیشینز جو ہیں، ہمارے سیاستدان جو ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ ایسی لینگویجز یوز کر رہے ہیں جو کہ ایکسیسیولی اسٹریڈنٹ ہے. مطلب اسٹریڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے اوپینین سے اگینسٹ ہو کر بولنا، اور جو کہ بہت ہی فورسفل وے میں آپ اس کے اگینسٹ ہو جائیں. کنٹروورشل اوپینین بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان کے جو پولیٹیشینس ہیں وہ بہت زیادہ دوسرے پولیٹیشینس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پرسنل ہوتے جا رہے ہیں. ان کی اسپیچز کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں، ان کی لینگویج کے اندر ایک یہ چیز آ چکی ہے. While politics and politicking are intrinsic to a democracy, the present trend of hounding, name-calling and labeling of opponents as traitors are a far cry from the issue-based debates, which are essential to a parliamentary system. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے ڈبیٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت ایسینشیل ہوتی ہے، لیکن ڈبیٹس جو ہوں وہ کسی ایشو کے اوپر ہوں، ایشو بیسڈ ڈبیٹس ہوں. لیکن جو ابھی ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کو ہیراس کیا جا رہا ہے، نیم کالنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ لیبلنگ کی جا رہی ہے اپنے اوپوننٹس کو ٹریٹرز کہہ کر. ٹریٹرز کہتے ہیں غدار کو. تو اپنے جو اوپوننٹس ہیں انہیں غدار کا لیبل دیا جا رہا ہے. اس طرح کا ہمارے یہاں جو پریزنٹ میں ٹرینڈ ہے وہ ایسا چل رہا ہے. جبکہ جو پولیٹکس اور پولیٹکنگ ہے، مطلب کہ سیاست اور جو سیاستدان ہیں وہ ڈیموکریسی کے اندر آتے ہیں. For instance, in recent days, several government spokespersons have generously used the word traitor to describe Nawaz Sharif and other members of the PMLN after he and the party launched a verbal onslaught against the government and military establishment. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو نواز شریف ہے اور نواز شریف کے علاوہ ان کی جو پارٹی ہے PMLN، ان کے کچھ لوگوں نے اب ایک وربل آنسلاٹ لانچ کیا. وربل آنسلاٹ کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو اٹیک کو. تو انہوں نے وربلی ایک ڈسٹرکٹیو اٹیک کیا، کس پر؟ گورنمنٹ پر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر اور ہماری حکومت کے اوپر. انہوں نے وربلی ایک ڈسٹرکٹیو اٹیک کیا، جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے نواز شریف اور اس کی پارٹی کے ممبرس کو غدار کہا. Similarly, Mr. Sharif and his daughter Maryam Nawaz too have hit below the belt.
and referred to the Prime Minister in unsavory terms. जिस तरह से गवर्नमेंट ने नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी को ट्रेटर कहा, बिल्कुल इसी तरीके का काम नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ ने भी किया. इन्होंने भी यहाँ लिखा है हैव हेड बिलो द बेल्ट. हेड बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि आप जो लीगल पर्सपेक्टिव में बात करने के बजाय पर्सनल हो जाए और पर्सनली आप ब्लेमिंग करें और गलत बातें करें, तो उसको कहते हैं हेड बिलो द बेल्ट. अच्छा, तो नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को एक इस तरीके से कॉन्ट्रा अटैक किया उनके ऊपर कि अनसेवरी टर्म्स के अंदर उनको कहा. अनसेवरी मतलब ये होता है कि जो शख्स डिसअग्रीएबल वोट से आया हो, जिसे वो हमेशा सिलेक्टेड कहते हैं, तो एक डिसरेप्यूटेबल पर्सन है, यानी कि उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, इस तरह का प्राइम मिनिस्टर को कहा. नन ऑफ दिस इज़ हेल्पफुल. लेकिन इन सब में से कुछ भी अहमियत नहीं रखते, कुछ भी मदद नहीं करेगा आगे. इन दिस कैकोफनी ऑफ डिफीनिंग अटैक्स, politicians from both the ruling party and the opposition party have lost sight of the bigger picture. इन सारे जो जितनी कैकोफनी की मीनिंग देख लेते हैं. कि कैकोफनी की मीनिंग है a harsh discordant mixture of sound. ठीक है, तो सॉरी ये जो जितने भी कैकोफनी अटैक्स हैं, मतलब कि हार्श अटैक्स हैं, ये पॉलिटिशियंस जो हैं एक दूसरे की पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं. इन्होंने एक्चुअली में इन्होंने एक बिग पिक्चर को, एक वाइडर पिक्चर को, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती, वो खो चुके हैं. When there is nothing but an open-ended blame game, many issues of immediate and long-term importance are sidelined, and politics serve not the people but self-interest. जब एक ब्लेम गेम कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्टीज़ ब्लेम करती रहें, तो जब ओपन एंडेड ब्लेम गेम होता है, यानी कि दोनों पार्टीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल खुले हाथ से इल्ज़ामात लगा रही होती हैं, तो जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी लॉन्ग टर्म के अंदर जाके इम्पोर्टेंस है, या फिर ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी अभी इमीडिएट बेसिस के ऊपर ज़रूरत है उन्हें एड्रेस करने की, वो साइड लाइन हो जाते हैं, मतलब कि वो एक तरफ हो जाते हैं. और जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के लिए सर्व नहीं करती, लोगों की खिदमत नहीं करती, बल्कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चल रही होती है. सिर्फ सेल्फ सेंट्रिज्म आ जाता है पॉलिटिशियंस के अंदर. Such inflammatory rhetoric gives rise to dangerous polarization. Rhetoric meaning देख लेते हैं. Rhetoric means language designed to have a persuasive or impressive effect, but which is often regarded as lacking in sincerity or meaningful content. Such inflammatory rhetoric gives rise to dangerous polarization. इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक मतलब होता है इश्तियाल अंगेज़ी बयानात, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि मीनिंगफुल ना हो, जिनकी मीनिंग्स के अंदर कुछ कमी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ हो, तो वो जो है एक डेंजरस पोलराइजेशन को बढ़ावा देता है. पोलराइजेशन मतलब कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाना. विच वीकन्स द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी की बुनियादों को कमज़ोर करती है. इश्तियाल अंगेज़ी बयानात जो होते हैं वो सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं, और सेपरेशन क्रिएट करने की वजह से डेमोक्रेसी की जो बुनियादें होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं. It also makes conversations among members of the public tense and further deepens divide. ये सारी कन्वर्सेशन जो होती है मेंबर्स के दरमियान, ये पब्लिकली सिचुएशन को टेंस कर देती है और डिवीजन्स क्रिएट कर देती है.
Both the government and opposition must remind themselves that they are here to serve the people and protect their interest. جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے دونوں کو خود کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ وہ یہاں پر پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے. دا انٹائر ایم آف پبلک ڈبیٹس between members of the government and opposition is to find solution to our most pressing challenges. جو پبلک ڈبیٹس کی جاتی ہیں جو کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ہوتی ہیں، پبلک ڈبیٹس، ان کا جو مین ایم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ جو کہ ڈیمانڈنگ نیڈس ہیں، پریسنگ کہتے ہیں ڈیمانڈنگ نیڈس کو، تو جو سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ نیڈس ہیں ان کے چیلنجز پر پورا اتریں اور ان کے لیے سلیوشنز نکالیں. یہ ان کا انٹائر ایم ہونا چاہیے. کس کا؟ جو کہ پبلک ڈبیٹس کس کے درمیان ہے؟ گورنمنٹ کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان. Therefore, the mutual civility, which is so obviously lacking in our national conversation, is critical for productive national dialogue and constructive solutions. جس کی وجہ سے جو ہے جیسے میوچل سویلٹی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تہذیب کو کہیں گے. جو تہذیب ہے، میوچل سویلٹی ہے، وہ بہت ضروری ہے. کہاں ضروری ہے؟ نیشنل کنورزیشن کے اندر. لیکن ہمارے ہاں وہ اس کے اندر کمی آ گئی ہے. جو میوچل سویلٹی ہے یہ پروڈکٹیو نیشنل ڈائلاگ، مطلب کہ جو ہم نیشنل ڈائلاگ، جیسے کہ اگر عمران خان باہر بات کرتے ہیں ٹرمپ سے اور کوئی ڈائلاگ دیتے ہیں انہیں، تو اس پروڈکٹیو نیشنل ڈائلاگ کے لیے میوچل سویلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا کنسٹرکٹیو سلیوشنس کے لیے بھی میوچل سویلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہمارے نیشنل کنورزیشن لیول پر، جو نیشنل لیول پر بات چیت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ کمی ہے اس چیز کی. At present, our country's challenges are exacerbated by the inability of our politicians to engage in civil discourse, as they are too busy firing salvos at each other to score political points. ویٹ اے منٹ، ہم میننگ دیکھ لیتے ہیں ایگزربیٹڈ کی. ایگزربیٹڈ میننگ ہے میک اے پرابلم، بیڈ سچویشن اور نیگیٹو فیلنگ ورس. اوکے، سو جو کہاں تھے ہم؟ ایٹ پریزنٹ. اچھا، ابھی پریزنٹ میں جو چل رہا ہے ہمارے کنٹری کے اندر، جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ورس آف ہو گئے ہیں. کیوں؟ کس کی وجہ سے ورس آف ہو گئے؟ پولیٹیشینس کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشینس جو ہیں وہ انگیج ہے سول ڈسکورس کے اندر. اور کیسا سول ڈسکورس؟ جس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر سیلوس فائر کر رہے ہیں، مطلب فائرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرنے میں بزی ہیں تاکہ وہ پولیٹیکل پوائنٹس کو کور کر سکے، پولیٹیکل پوائنٹس گین کر سکے. This cycle of attacks and counter-attacks must wind down for the greater good of the public. Wind down مطلب ہوتا ہے کہ ختم کرنا، کلوز کر دینا. تو یہ جو اٹیکس ہیں اور ان کے بدلے میں جو اٹیکس ہیں جن کو کاؤنٹر اٹیک کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. کس لیے ختم ہونی چاہیے؟ تاکہ پبلک کے لیے کچھ اچھا ہو سکے. Political parties must reflect on how they can play a role in constructive engagement, as this noise and viciousness hurts the political process and strengthens undemocratic forces. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایسا رول پلے کرے کہ ان کے اندر ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ نظر آئے. کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ مطلب کہ کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر آئے، کچھ اچھا کرتے ہوئے وہ نظر آئے، اس طرح سے اپنا رول پلے کریں. اور یہ جو آوازیں آتی ہیں ویشیس نوائز اینڈ ویشیسنس کہتے ہیں، کرل، ویولنس، ان سب کی میننگ میں آتا ہے. تو ویشیسنس بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے. تو
پولیٹیکل پروسیس اگر اسٹرینتھن نہیں ہوگا تو ان ڈیموکریٹک فورسز بہت زیادہ شارپ ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہوں گے. ان ڈیموکریٹک فورسز رائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ رول کریں گے. پبلک کی چوائس سے لیڈرز نہیں آئیں گے، پبلک کی چوائس سے پولیٹیشین سلیکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ بہت تھوڑے سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اپنی پاور کی بیس پر آ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے جو ویشیس سرکل ہے وہ ہمارا بڑھتا جائے گا اور ویشیسنس بڑھتی جائے گی. نو ڈاؤٹ ایچ پارٹی ہیز اٹس اون سیٹ آف ربل راؤزرس. ہر پارٹی کے پاس اپنے ربل راؤزرس ہیں. ربل راؤزرس کسے کہتے ہیں، میننگ دیکھتے ہیں. Rebel rousers, a person who speaks with the intention of inflaming the emotions of crowd of people, typically with political reasons. Sinner آگے آئے گا. Sinner کی میننگ دیکھ لیتے ہیں. of sound mind, not mad or mentally ill. Okay. Coming back to the editorial. So, no doubt each party has its own set of rebel rousers. ہر پارٹی کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے اشتعال انگیز انداز میں بڑے سے بڑے کراؤڈ کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، بھلے وہ کیسی بھی ہو، میننگ فل ہو، میننگ لیس ہو. اور بٹ دے آلسو ہیو سینر وائسز، لیکن ان کے پاس کچھ ایسی سینر وائسز بھی، سینر کہتے ہیں جو کہ مینٹلی ill نہ ہوں بلکہ میننگ فل باتیں کریں. Perhaps it is time for these voices to prevail. جو اب ٹائم ہے وہ ٹائم ہے جس کے اندر یہ سینر وائسز جو ہیں ان کو پریویل کرنا چاہیے، انہیں چلنا چاہیے. upon others within their own rank. The ruling party has a responsibility to take the lead and is very much a part of the problem. جو رولنگ پارٹی ہے، مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لیڈ کرے، جو کہ بہت بڑے پرابلم کا ایک پارٹ ہے. دا اپوزیشن ٹو کین ٹون ڈاؤن اٹس ریٹورک سو ہاف اے میٹنگ پوائنٹ کین مارک اے نیو بگننگ. جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنے ریٹورک اسپیچز کو تھوڑا کم کریں، مطلب میننگ لیس باتیں اپنی تھوڑی کم کر دیں. ٹون ڈاؤن مطلب کم کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہاف وے میٹنگ، یعنی کہ کچھ آپ گورنمنٹ کی مانیں گے، کچھ گورنمنٹ آپ کی مانے گی، تو یہ ایک بہت اچھی بگننگ لا سکتی ہے. Indeed, its main role is to question the government of the day and hold them accountable. جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی جاب یہ ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی کے اندر لے اور ان سے کوشچن کرے ان کے ایکشنز کے اوپر. But it should be able to do that in a more meaningful manner. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک بہت معنی خیز طریقہ کار کے ساتھ ہونا چاہیے. Both owe to their electorate to restore civility and engage better. Dysfunctional politics will hardly solve the myriad problems. Both owe it to their electorate to restore civility and engage better. دونوں ہی اپوزیشن اور گورنمنٹ وہ ان کی الیکٹوریٹ کی یہ اوبلیگیشنس ہیں کہ وہ سویلٹی کو جو ہے دوبارہ سے لے کر آئیں. اور both owe it to their electorate to restore civility and engage better. گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی یہ اوبلیگیشن ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سویلٹی ہے اس کو ریسٹور کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے انگیج ہوں، بہتر طریقے سے. As dysfunctional politics will hardly solve the myriad problems of the public. کیونکہ جو مائریڈ پرابلمس کا مطلب ہوتا ہے لارج نمبر آف پرابلمس. ڈس فنکشنل پالیٹکس یعنی کہ ایسی پالیٹکس جو ابھی چل رہی ہے، اس طرح کی پالیٹکس جو ہے وہ بہت مشکل سے یہ پرابلمس کو سالو کر سکتی ہے. یہاں پر ہمارا فاسٹ ایڈیٹوریل ختم ہوتا ہے.
Thank you so much.